نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تركوا سنة منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق الوعيد ووعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا جب تنا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، خطبہ مصنوعہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی جو آیتیں تلاوت کی اس میں اللہ رب العالمین نے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس مہینے کے بارے میں احکامات اس مہینے کے فرضیت روزے کا فائد یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے اس سے بیان کی اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت جو قرآن کریم ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کہ اسی مہینے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے کما کتب علی الذین من قبل لعلکم تتقون جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تاکہ تم اس کے ذریعے تقوی حاصل کرو. اگر اس آیت پر غور کریں تو اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان فرمائی. پہلی چیز یہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے روزوں کی فرضیت. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں روزوں کی تاریخ بیان کی کما کتب علی الذین من قبلکم تم سے پہلے جتنے بھی اہل ایمان گزرے ہیں انبیاء کرام پر ایمان لانے والے انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ کہ تمام کے تمام لوگوں کو پر روزہ فرض ہے کما کتب علی الذین من قبلکم. بالکل اس کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اگر آدمی روزہ رکھے گا لعلکم تتقون آدمی کے اندر تقوی ہے. اللہ رب العالمین نے جب روزہ ایک انتہائی اہم عبادت روزے کی
کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر عمل کا بدلہ اور اجر متعین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا روزے دار کا جو معاملہ ہے وہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، اس لیے اس کا اجر میرے سے۔ روزے دار کے منہ کی بو جو روزہ افطار کے وقت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار جو ہے اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، جس سے صرف روزے دار داخل۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے۔ خاص طور سے رمضان المبارک کے بارے میں جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ نہیں ہے جو کھلتا نہیں ہے، اور اس ماہ مبارک میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جو بند نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العالمین نے روزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محدود ایام کے لیے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اور ان روزوں کے رکھنے کی وجہ سے یہ فائدہ ملے گا کہ ہمارے دل میں تقویٰ آ جائے گا، پرہیزگاری آ جائے گی۔ اور تقویٰ کیا ہے میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے بتاؤں گا۔ روزہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص عاقل بالغ مجبوری بیماری کچھ نہیں ہے اور اس کے باوجود اگر وہ روزہ نہیں چھوڑتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک روز سویا ہوا تھا، دو لوگ آئے میرے پاس اور مجھ سے کہا چلو، مجھ کو لے کر کے چلے اور ایک بالکل سیدھی چڑھائی تھی وہاں پہنچے اور کہا اس پر چڑھو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں نہیں چڑھ سکتا، تو انہوں نے کہا کہ آپ چڑھیے، آپ کی مدد کی جائے۔ تو ان لوگوں کے ذریعے، ان لوگوں کے سہارے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھے، وہ فرشتے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے وہاں دیکھا ایک بڑی تعداد لوگوں کی تھی جن کے کلے چیرے جا رہے تھے، اور اس طرف کا کلا چیر کر کے پھر اس طرف کا چیرا جاتا اور خون رس رہا تھا، چیخ اور چلا رہے تھے۔ میں نے فرشتوں سے دریافت کیا ہے کون لوگ، کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ خور تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، یہ وہ لوگ تھے، ان کی سزا ان لوگوں کو ہو رہی ہے۔ روزوں کے جو فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ روزے کے کیا کیا فائدے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ قیامت کے روز اللہ کے جناب میں جب بندہ کھڑا ہوگا تو روزہ آ کر کے کہے گا کہ رب العالمین میری وجہ سے، اے اللہ روزہ رہنے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو دن بھر کھانے پینے سے روکا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب، اے اللہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا، رب العالمین اس کو بخش معاف فرما رب العالمین۔ قیام اللیل جو رات میں رمضان المبارک میں ہم تراویح پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رات کی تراویح، رات میں جو قیام اللیل کرتے ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں رات کی، تو اللہ کے جناب میں آ کر کے کہے گی رب العالمین تیرے رضا اور خوشنودی کے لیے اس نے نیند کو قربان کر کے تیری جناب میں اپنے آپ کو کھڑا رکھا، رب العالمین اے اللہ اس کو معاف فرما، اے اللہ اس کو بخش۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں جو اللہ نے فرض کیے ہیں محدود ہیں، اس کے احکام و مسائل کا تو معاملہ کافی رمضان گزر چکا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس کو رکھنے کی بنیاد پر تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان المبارک کا روزہ ایسے رکھتا ہے کہ وہ غیبت بھی کر رہا ہے، چغلی بھی کر رہا ہے، گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، جھگڑا بھی کر رہا ہے، سارے غیر شرعی امور کر رہے ہیں، تو اس کا روزہ بھوکے رہنے کے سوا کچھ نہیں۔ اس کا روزے کی جب حالت میں ہو، کوئی شخص آدمی جھگڑا کرے، گلے بحث و تکرار کرے، تو اس سے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے۔ یہ تمام چیزوں سے، یہ تمام امور سے روزے کی حالت میں بچنا چاہیے۔ روزہ یہ رمضان مبارک میں اللہ نے فرض کیا ہے، ہماری تربیت کا بہترین انتظام اور انصراف، بہترین انتظام۔ ذرا سا غور کیجئے کہ رمضان مبارک میں آدمی کہ بندگی کا معیار کتنا اونچا ہو جاتا ہے، اللہ سے کیسا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ کہ رمضان مبارک کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جتنی چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، مثلا کھانا پینا، یہ ساری چیزیں سب ہمارے لیے جائز ہیں، ہماری جائز کمائی کی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ اس سے رک جاؤ۔
بندگی کے اس مقام پر روزدار کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ نے روکا رک گیا. ذرا تصور کیجئے, یا ہم دن بھر اپنے حال سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں رب العالمین, تو اگر حکم دے گا تو تیری جائز کی ہوئی چیزیں جو ہمارے اوپر جائز ہے, جو ہم نے حاصل کی ہے, تو حکم دے گا کہ بندے اس سے رک جائیں گے. اللہ تیری ناجائز کی طرف توجہ نہیں کریں گے. یہ ہماری بندگی ہے. روزے دار دن بھر اپنے وجود سے اس کا اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کا ایسا بندہ ہوں کہ جب اللہ نے مجھ کو روکا رک گئے. یہ بندگی کی تربیت ہے. روزہ دار اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہوتا ہے, حقیقی ڈر اللہ کا اگر آدمی کے دل میں آ گیا وہ نیک متقی پرہیزگار ہو گیا. روزے کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے. کس طرح دیکھیے, ہلکی سی مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں. وہ ایک الگ بحث سے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ گناہ کا دنیا میں گناہ کی ایک نفسیات ہے. آدمی اس وقت تو گناہ کرتا ہے جب اس کو کوئی دیکھنے والا. اسی لیے گنہگار اور مجرم آدمی گناہ کرنے سے پہلے دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرف دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا شخص ہو تو اس کو دیکھ نہیں رہا ہے جو اس کو ڈانٹ دے ہوئے, سزا دے ہوئے, یا اس کے اوپر قانون نافذ کرے. جب یہ دیکھتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو جری ہو جاتا ہے وہ گناہ پر, کہ اس کے اوپر کنٹرولر کوئی نہیں ہے تو گناہ پر جری ہو جاتا ہے. روزہ آدمی کی کیسی کیفیت پیدا کرتا ہے. ایک آدمی اگر روزے سے ہے اور روزے کی حالت میں وہ کسی نہر میں, تالاب میں یا سوئمنگ پول میں نہا رہا ہو یا کنویں میں, اور اس کو انتہائی شدید پیاس ہے, تو کیا وہ پانی میں جب ڈبکی لگائے گا تو ایک قطرہ بھی پانی پیے گا؟ ہرگز نہیں پیے گا. کیوں؟ حالانکہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, وہ کتنا بھی پانی پی لے گا, ایک قطرہ نہیں پیڑ بھر کے بھی پی لے گا, تو کسی کو باہر کھڑا ہوا ہے تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ ڈبکی لگایا اندر تو کیا ہوا. لیکن ایک آدمی بچے سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ مسلمان کہ ایک قطرہ پانی پیے گا تو کہے گا نہیں, بلکہ منہ کو مزید سختی سے بند کر لیتا ہے. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ کس لیے؟ جبکہ کوئی نہیں دیکھنے والا ہے. یہ روزہ ہے. اصل میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اس لیے پانی کے اندر جب ہر طرف اس کے پانی موجود ہے, اپنے منہ کو سختی سے بند کر لیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ایک قطرہ بھی گیا گیا. یہی تصور جب اس کے اندر مضبوط ہوتا ہے تو بند کمرے میں جب وہ گناہ پر غالب ہوتا ہے, میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, اپنے آپ کو روک لیتا ہے. جیسے ہر طرف پانی اور اپنے آپ کو روک لیتا ہے, ایسے گناہ سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے. اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس, اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس, اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے, اس کا احساس آدمی کے دل میں جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا گناہ سے روک جاتا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کا, آپ نے بارہا پڑھا ہوگا, سنا ہوگا. 3 لوگ غار میں جا کر کے پھنس گئے. یعنی بارش آئی, سفر کر رہے تھے, تینوں بارش آئی اچانک تیز اور بجلی کڑکی, تو یہ سب غار میں جا کر پناہ لیے. اب بجلی کڑکی تو ایک پتھر لڑکتا ہوا اوپر سے آیا اور آ کر کے غار کے اوپر رک گئے. اب باہر کس طرح نکلے؟ بڑی کوشش کی, دھکا مار کر ڈھکیل کر طاقت سے پتھر کو ہٹانے کے لیے, پتھر بہت بڑا تھا. اب یہ تینوں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسی نیکی یاد کی جائے, ایسی نیکی جو صرف اللہ کے لیے کی, اللہ کی رضا کے لیے, اخلاص کے ساتھ, بالکل صرف اکیلے اللہ کے لیے. ایسی نیکی یاد کر کے اللہ سے دعا کرو, کیونکہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا سکتا ہے. تو انہوں نے 3 قسم کے وسیلے کی جو اجازت ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کے اچھے اچھے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارو. اسی لیے جب دعا مانگنا چاہیے تو اللہ کی عظمت اور بڑائی والے جو نام ہیں, سارے نام عظمت والے اور بڑائی والے ہیں, تو ان کو پکارنا, اس کے ساتھ پکارنا چاہیے. اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, وہ دعا مانگ رہے تھے, تو دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کچھ اس نے اللہ سے مانگا اللہ دیتا ہے, یعنی اس نام کے ساتھ پکارا. ایک روایت کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا رب العالمین, لا الہ الا انت المنان,
بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ الفاظ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے جو اللہ سے مانگا اللہ نے اس کو عطا کیا، یعنی اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا رب العالمین نے. تو اللہ کے عظیم ناموں کے ساتھ یہ ایک وسیلہ ہے. ایک یہ کہ آدمی اپنی نیکی کا اللہ میں نے یہ جو نیکی کی ہے صرف تیری رضا اور مستودے کے لیے اس کے ذریعے سے، اور ایک یہ کہ کوئی نیک متقی آدمی ہے تو اس سے آدمی گزارش کرے کہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک شخصوں کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو کہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بھی اپنی دعاؤں میں ہم کو بھی یاد رکھے، جیسے صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کہتے تھے. پھر صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا تو آپ جب دعا مانگنے کے لیے گئے تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس سے پہلے اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، اب آپ ان کے چچا ہیں اس لیے آپ دعا کیجیے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی. تو یہ 3 ٹائپ کا وسیلہ ہے. تو اس میں ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنی رشتے کی بہن کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، تنہائی میں جب لمبا واقعہ ہے تو وہ اس کے چہرے کا رنگ بالکل بدل گیا اس لڑکی کے. تو یہ پوچھتا ہے کہ تنہائی میں کس بنیاد پر تیرے چہرے کا رنگ بدلا؟ تو اس نے وہ کہتی ہے اللہ کے سامنے جواب دے کہ خوف کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے اور اس کی نافرمانی. تو یہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے مجھ کو تو اللہ نے ساری نعمتیں دی، تو مجبور بےکس خاتون تو اللہ سے اتنے ڈرنے والی، تو مجھ کو زیادہ حق ہے کہ میں ڈروں. وہ کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے رب العالمین صرف تیرے خوف، صرف تیرے سامنے کھڑے ہونے کے خوف کی وجہ سے میں اس گناہ سے. تو آدمی گناہ سے کیسے ہوتا ہے؟ روزہ آدمی کے دل میں وہ کیفیت پیدا کرتا ہے کہ ہر طرف ایسی چیز موجود ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کا خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہ سے روک لیتا ہے. روزہ آدمی کی تربیت اور آدمی کی بندگی کو انتہائی اعلیٰ مقام تک پہنچاتا ہے. اللہ کی عظمت دل میں راسخ ہوتی ہے روزے کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ روزہ اگر آدمی رکھتا ہے صحیح ڈھنگ سے تو اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ ذرا تو سوچئے کہ اتنی اہم عبادت کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ قرار دیا، یعنی یہ رکھو گے تو ایک فائدہ ملے گا. کیا؟ لعلکم تتقون. تو وہ فائدہ کتنا بڑا ہوگا، وہ فائدہ کتنا عظیم ہوگا، ذرا سا یہ سوچنے والی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون. روزہ سب سے پہلی چیز اگر ہم کو تقوی حاصل کرنا ہے یعنی اس کا فائدہ، تو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اگر مقصد صحیح ہے تو ذریعہ بھی صحیح ہونا چاہیے. اگر ہمارا ذریعہ غلط ہے اور مقصد بہت اعلیٰ ہے، جیسے اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمارا مقصد اللہ نے کہا تاکہ تم کو تقوی حاصل ہو، تقوی حاصل کرنا ہے تو ذریعے کا صحیح ہونا ضروری ہے مقصد حاصل کرنے کے لیے. جیسے مسئلہ ہے ایک آدمی اگر رات میں ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے اور چوری کرنا ڈاکہ ڈالنے کے بعد صبح آ کر کے لوگوں میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا؟ چور آدمی کو اس کی ثواب ملے گا. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ صدقہ کرنا، لیکن ذریعہ جو اس کا کیا تھا؟ چوری. تو ذریعہ غلط ہوا تو مقصد کا فائدہ ملے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم روزہ رکھو گے، گالی گلوچ کرو گے، غیبت چغلی کرو گے تو تمہارا ذریعہ غلط ہو گیا، تو مقصد کا فائدہ ملے گا؟ تقوی تمہارے اندر نہیں پیدا ہوگا. اس لیے اگر تقوی چاہیے تو روزہ ویسا رکھو جیسا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، یعنی عبادت، ریاضت، توبہ، استغفار، ذکر، تسبیح، تحمید اس میں گزارنا چاہیے، نہ کہ غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، حرام خوری. یہ تمام چیزیں اگر آدمی کر رہا ہے تو مقصد حاصل نہیں ہوگا، اگر ذریعہ صحیح نہیں دے گا. اب اس کے ذریعے کیا حاصل ہوگا؟ لعلکم تتقون. یہ تقویٰ کیا ہے؟ اگر صرف اس پر خطبہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بارے میں کیا قرآن میں کہا ہے تو کئی خطبے ناکافی. انتہائی اختصار کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں سب سے چھوٹی چیز، سب سے انتہائی اختصار کے ساتھ سب سے اہم چیز ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت.
ایک آدمی اگر ہدایت یافتہ نہیں ہے، ساری نعمتیں دنیا کی مل گئی، کسی فائدے کا۔ فرعون کے پاس کیا نہیں تھا؟ حکومت تھی، سب کچھ تھا، ہدایت نہیں تھی، غرقاب ہو گیا، ڈوب گیا اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ۔ حامان کے ساتھ کیا تھا؟ قارون کے ساتھ اتنی بڑی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجی ایک جماعت اٹھاتی تھی جس کو عاجز آ جاتی تھی۔ یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کی کنجیاں جو تھی ایک جماعت اٹھا لے گی، وہ جماعت تھک جاتی تھی وہ کنجیاں اٹھانے سے۔ کیا ہوا اس کا انجام؟ ابو جہل کہتا ہے کہ اس پوری وادی میں میری مجھ سے زیادہ اونچی مجلس کسی کی ہے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے بدر کے میدان میں ذلت آموز موت تھی۔ ابو لہب سردار مکہ تھا، قریش کا سردار تھا، عدسہ نامی بیماری لگی، اس کے بچے بھی اس کے قریب نہیں جا رہے تھے، اس کی لاش کو لاٹھی سے دھکیل کر کے کنویں میں ڈالا گیا ڈر سے۔ جیسے ہمارے یہاں کرونا آیا تھا تو کیسے باپ کی لاش چھوڑ کر کے بیٹا بھاگ رہا تھا، بہن بھائی کی لاش دیکھنے کو تیار نہیں، جب یہ سب آیا کرونا تو کیسے بھاگ رہے تھے؟ یہ سب ایسے ہی وہاں مانتا تھا۔ اس کے بیٹوں نے یہ کیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، کیا انجام ہوا؟ ہدایت اگر نہیں ہے، حکومت ہے، دولت ہے، کسی فائدے کی نہیں۔ اللہ کا عذاب آ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی فائدے کی نہیں۔ موت آتی ہے، آدمی چلا جاتا ہے، لیکن ہدایت یافتہ اگر نہیں ہے تو وہ اللہ کی بجائے دوسروں کے سامنے جھکنے والا۔ اب ہدایت نہیں ہے، بہت تعلیم ہے، لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ننگے آدمی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، پاگل کے سامنے سجدہ کرتا ہے، جس کو عام حالات میں اگر ایک شخص عام حالات میں انڈر ویئر پہن کر کے گھر کے باہر نکل جائے تو پوری گلی کھڑی ہو جائے گی کہ پاگل تو نہیں ہو گیا ہے، کوئی شخص تو نکلنا گوارا کرتا ہے۔ لیکن عجیب بدعقیدگی اور جہالت جب آدمی کے اندر آتی ہے، عقیدہ نہیں ہوتا، ہدایت نہیں ہوتی ہے، تو برہنہ کے سامنے پوجا کرنے لگتا ہے، ورنہ چھوٹا بچہ کپڑا نہیں پہنے تو پہلے پہناتا ہے۔ یہ ہے ہدایت کی قیمت۔ وہ جانتا ہے کہ یہ تہذیب کے خلاف چیز ہے۔ پاگل اور مجذوب اس کو مشکل کشا اور حاجت روا بنا لے۔ کسی کو دیکھو پہاڑ کو پوج رہا ہے، کسی کو دیکھو درختوں کو پوج رہا ہے، جس کو خود اگا رہا ہے، جس کو خود کاٹ رہا ہے، جس کے پھل خود توڑ کر کے کھا رہا ہے۔ پانی نہیں دے تو مرجھا جاوے، اللہ تعالیٰ پانی نہ برسائے تو مرجھا جاوے، اس کی پوجا کر رہا ہے۔ سورج جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گرہن لگا دیتا ہے، جب بدلی آتی ہے اس کی روشنیاں غائب ہو جاتی ہے۔ قیامت کے روز اذا الشمس کورت، اللہ تعالیٰ اس کو چھاڑ دے گا، یہ اپنے مدار پہ گردش کر رہا ہے، ذرا سا بھی اللہ کے بنائے ہوئے راستے نظام کے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، ہے خود مخلوق ہے۔ اس کا ٹائم ہے نکلنے کا، یہ اب نکلے گا اور اب ڈوبے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ نکلنے کے بعد کھڑا رہے گی میری جب تک مرضی کھڑا۔ یہ معبود نہیں، مخلوق ہے۔ ہدایت نہیں رہتی ہے تو مخلوق کو بھی نہیں پہچانتا ہے آدمی، اور خالق کو بھی نہیں پہچانتا۔ لیکن اگر ہدایت رہتی ہے تو وہ جانتا ہے یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، سب سے فائدہ اٹھانا ہے، پوجا کسی کی نہیں کرنا ہے، کسی کی نہیں کرنا۔ یہ ہدایت ہے۔ ہدایت بہت اہم چیز ہے۔ اگر ہدایت ہوتی ہے تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے بندوں کے حقوق نہیں ایسا ختم کرتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس ہدایت نہیں ہے، بہت تعلیم ہے، کیا فائدہ؟ اب ڈاکٹروں کے یہاں جائے گی 10 جگہ ان کا کٹ ہوتا ہے، میڈیکل پہ کٹ، پیتھولوجسٹوں کے پاس کٹ، اور کسی کے پاس بھیجتے ہوئے تو وہاں پر بھی کٹ، جہاں جہاں بھیجے وہاں وہاں کٹ چالو رہتا ہے، حالانکہ بہت ڈگری ہے۔ یہ ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے اگر ایک آدمی ہدایت یافتہ رہے گا، ہر ایک اس نہیں، یہ ظلم ہے، یہ ذاتی ہے۔ میرا کام جتنا ہے چیک اپ کرنے کا، بات کرنے کا، موت اس کی چاہیے۔ یہ سب جو آتا ہے ہمارے یہاں بڑے بڑے اسکولی ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، اگر کسی ٹیچر کو لگانا ہے اس میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، دین سے دور ہے، یہ کیا ہوا؟ ڈونیشن کی لعنت، رشوت۔ تعلیمی اداروں میں تعلیم ہے، ہدایت نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو فتح مکہ کے بعد تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ مکہ کے اکابر مجرمین جنہوں نے صحابہ کرام کو اور اللہ کے نبی کو صرف دین کی وجہ سے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا،
ان کے گھر، ان کی دکانیں، ان کے مکان سب پر قبضہ کر لیا، سارے مال پر قبضہ کر لیا. وہ مکہ کے مجرمین تھے. زندگی اجیرن کی تھی، کیا کیا نہیں کیا. سمیہ کو شہید کیا. اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں اونٹ کی لا کر آپ کے اوپر ڈال دی. عقبہ بن ابی معیط نے گردن میں چادر ڈال کر اس طرح گھمائی کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی، ایسا لگ رہا تھا جیسے بھی آپ کا دم نکل جائے. 3 سال شیب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کیا گیا. حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے. حضرت خباب کو آگ جلائی گئی اور آگ جب بالکل لال ہو گئے کوئلے تو اس کے اوپر آپ کو لٹا دیا گیا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پیٹ پر سے جب کپڑا ہٹا تو آپ کی پیٹ ایسے تھی جیسے کسی نے مٹی گیلی کر کے کیچڑ بالکل اوبڑ کھابڑ جو رہتا ہے ایسا ٹیڑھا تاڑا ویسا. تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خباب یہ کیا ہے؟ حضرت خباب کہتے ہیں کہ مکی زندگی میں ایک روز مجھ کو تپتی ہوئی آگ پر لٹا دیا گیا اور اس آگ پر جب میرا گوشت جلا اور میری چربی پگھلی تو اس کی وجہ سے وہاں پہنچی. یہ اسی کے ذمہ ہے، یہ دین کی وجہ سے. یہ اکابر مجرمین اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے تھے، ہدایت. اب اس میں ایک اور شخص تھے عثمان بن طلحہ. ان کا واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے تو ایک مرتبہ آپ کی طبیعت چاہیے کہ کعبۃ کے اندر جا کر عبادت کریں، اور کعبہ کا جو نظام تھا الگ الگ قبیلوں کے ذمہ تھا. اللہ کے نبی کا جو قبیلہ تھا ان کے ذمہ تھا پانی پلانا، حاجیوں کو سقایا. کلید برداری چابی جو ہے حضرت عثمان بن طلحہ کے گھرانے میں تھی. تو حضرت عثمان بن طلحہ کعبۃ اللہ کو تالا لگا کر کے چابی گردن میں لٹکا کر کے کھیلتے ہوئے کہتے ہیں یہ ہمارا اختیار ہے، جس کو چاہے دے میں اور جسے چاہے محروم نہ دے. اور اس کے بعد چلے گئے. یہ اللہ کے نبی کے ساتھ کس نے کہا کیا؟ عثمان بن طلحہ. اور وہی عثمان بن طلحہ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کھڑا کیے. اب تصور کیجئے بیک گراؤنڈ میں پورا واقعہ ہے، پورا پیچھے کا واقعہ یاد آیا کہ میں نے ہی لگایا تھا اور کہا تھا یہ میری. اب کعبۃ اللہ مکہ نے پورے مکہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ. مکہ فتح ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور داماد بھی. ہمارے یہاں رشتہ داری بہت جلدی دیکھتے ہیں. ابھی دیکھیے اسکولوں میں بھی اب رشوت کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ کسی کا کرتا ہو اس کو اپنی کہتے ہیں. صلاحیت ہو نہ ہو، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جو اس قدر مسائل ہیں یہ ہدایت کے نہ ہونے کی وجہ سے. اور روزے سے تقوی آئے گا، اور تقوی سے سب سے پہلا فائدہ جو بیان کیا گیا قرآن میں ھدی للمتقین، اللہ متقیوں کو ہدایت دیتا ہے. ہدایت ملے. خیر اب ہوا کیا؟ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان سے چابی لے لیجیے اور ہم کو دے دیجیے. ہمارے قبیلے میں اللہ کے نبی کا اور حضرت علی کا قبیلہ ہے، قبیلہ بنو ہاشم، کیونکہ آپ جیسا داد بھائی ہیں اللہ کے نبی سے تو کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں دو احساس جمع ہو جائے گا، ایک تو سقایا پانی پلانا اور دوسرا کلید برداری یعنی چابی. اللہ کے نبی کے داماد ہیں، بھائی ہیں، اور حضرت عثمان بن طلحہ نے کیا کیا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ یہ سب یاد رکھیں. جب حضرت عثمان بن طلحہ نے چابی دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، یعنی جس کے اندر صلاحیت ہے اس کو وہ دے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میرے بھائی کا لڑکا ہے، میرا رشتہ دار ہے، بس صلاحیت ہو نہ ہو لاد دیا جائے. یہ نہیں، جس کے اندر صلاحیت ہے اس کو کام دو. اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امانتیں اس کے اہل کے سپرد کرو جس کا اہل ہے. اللہ کے نبی نے کہا آج وفا کا دن ہے، انصاف کا دن ہے. عثمان بن طلحہ کو چابی واپس دی. اور اس کے بعد صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ اللہ کے نبی نے کہا قیامت تک اب اسی گھرانے میں رہے گی، کوئی نہیں لے گا الا یہ کہ کوئی ظالم لے گا. اب اگر کوئی کعبہ کی چابی کے بارے میں کہے کہ میرے فلاں مولانا کے پاس فلاں مولانا کے پاس ہے تو وہ یہ روایت پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ظالم کے سوا کوئی نہیں لے گا. ہمارے یہاں نئی نئی داستانیں لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے بنانے کا. تو
اللہ کے نبی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا. تو سب سے پہلی چیز ہے ہدایت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر روزہ رکھو گے تو اس سے تقوی حاصل ہوگا، اور تقوی ہدایت کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدی للمتقین. اور غور کیجیے اللہ رب العالمین کی محبت اگر ہمیں مل گئی تو دنیا میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ کا غضب اگر آ گیا تو خراب زندگی ہر مرحلے میں بالکل ناکام. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو تقوی اختیار. قیامت کے روز ہر شخص نجات کا طلبگار ہوگا. قرآن کے اندر آتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ آدمی ایک نیکی اپنے باپ سے، بھائی سے، بیوی سے، بہن کے سب سے مانگے گا. کیا ہوگا آخر میں لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ایک چیز کافی ہوگی ساری محبت، سارے رشتے توڑ دینے کے لیے کافی ہوگی. جہنم کا ہولناک عذاب کوئی کام نہ آئے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم ینجی الذین اتقوا. اللہ تعالیٰ نجات دے گا متقین کو. اس نجات کے لیے ہمارا کوئی کام نہیں آئے گا. یہ تقوی جو روزے کی وجہ سے پیدا ہو. ہر آدمی مال کمانے کے لیے حریص ہوتا ہے کہ خوب دولت ہو اس کے پاس. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ ہو. ہم زیادہ مال چاہتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا اولا یرون انہم یفترون فی کل عام مرۃ او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم معاف کیجیے گا ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. اس بستی کے لوگ اگر تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے برکات کے دہانے کھول دیتے ہیں. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. ہمارے مال میں برکت تقوی کی بنیاد پر. اور تقوی کیسے ملے گا؟ روزہ صحیح رکھنے کی بنیاد پر. رمضان مبارک میں انتہائی زبردست عبادت کا ماحول ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے بارے میں کہ اس مہینے کے بارے میں جو اس کی فضیلت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف لائے. پہلے دن پر قدم رکھا اور کہا آمین، دوسرے دن پر قدم رکھا اور کہا آمین، تیسرے دن پر قدم رکھا اور کہا آمین. صحابہ نے دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص رمضان مبارک کا مہینہ پائے، توبہ اور استغفار کر کے نجات نہ حاصل کرے تو اس پر لعنت. میں نے کہا آمین. اتنا محروم شخص ہے جو رمضان کا مہینہ پائے، توبہ اور استغفار کے نجات نہ حاصل کرے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک میں ہر رات اللہ کی طرف سے ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے اے گناہ کے کرنے والے رک، اے نیکی کے کرنے والے بڑھ، اے توبہ اور استغفار کے طلبگار. اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے معافی مانگ. اللہ بخش دینے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. اللہ کے نبی نے کہا بہت بڑی تعداد پر رب العالمین رمضان مبارک بخش دیتا ہے، معاف کرتا ہے. یہ مہینہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے. اپنے آدمی اپنے سر کو اللہ کی طرف رکھے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں آدمی کی طبیعت عبادت کی طرف مائل ہو تو اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بنا دیتا ہے. سارے سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے. ذرا سا آدمی عبادت کی طرف اپنے آپ کو راغب کرے، طبیعت راغب ہو جاتی ہے. اللہ کا کرم عطا کر رمضان کا پورا فائدہ آدمی کو مل جائے. اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بناتا ہے اس مہینے کے اندر. اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے جو آخری عشرہ رکھا ہے، جس میں آج ہم داخل ہوئے، آج کی مغرب سے جس میں ہم داخل ہوئے ہیں، یہ آخری عشرہ جو ہے، اس آخری عشرے کے بارے میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، ایک چیز تو یہ کہ اس عشرے میں ایک رات ہے لیلۃ القدر کی رات، جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے سے افضل ہے. ایک رات کی عبادت. اور اسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ رات کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کو 5 طاق راتوں میں تلاش کرو. ایک جگہ نہیں، 5 طاق راتوں میں. اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتایا کہ فلاں تاریخ پر لیلۃ القدر، جیسے ہمارے یہاں بعض کو مشہور کر دیا 27 تو بس 27. بلکہ دوسری روایتیں اگر آپ دیکھیں گے، میں بھی آگے چل کے ابو داؤد وغیرہ کی روایت بیان کروں گا کہ ہمارے یہاں یہ طے کر لیا ہے دوست 27. اللہ کے نبی نے کہا اس کو 5 طاق راتوں میں تلاش کرو.
21, 23, 25, 27, 29 یعنی 20واں روزہ 21ویں رات، 22واں روزہ 23ویں رات، 24واں روزہ 25ویں رات، 26واں روزہ 27ویں رات اور 28واں روزہ 29ویں رات۔ یہ 5 راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ یار کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان وغیرہ میں تراویح، قیام اللیل، تمام چیزیں تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں کرتا ہوں، لیکن میں سحرہ میں رہتا ہوں شب قدر کے لیے، لیلۃ القدر کے لیے، عبادت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا صورت اختیار تاکہ مجھ کو لیلۃ القدر ملے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ایک روز کے اعتکاف کی اجازت دی، کہا اس کے لیے مسجد آ جاؤ۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے کہتے ہیں کہ وہ مغرب سے پہلے مسجد پہنچ گئے، رات بھر وہ عبادت کرتے اور صبح ان کی سواری سوار رہتی اور وہ نکل جاتے۔ تو لیلۃ القدر جو ہے اس کو 5 راتوں میں تلاش کرنا اور ان 5 راتوں میں تمام راتوں میں عبادت کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ اعتکاف کیا؟ مشروع اعتکاف 10 دن کا ہے، یعنی 20 روزے سے لے کر کے طلوع عید الفطر شوال کا چاند دکھائی دینے تک کے یہ اعتکاف ہے مصنون۔ لیکن اس سے کم کیا ثبوت ہے، لیکن مصنون اعتکاف جو ہے وہ 10 دن کا ہے۔ ہر بستی میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو ضرور بضرور اعتکاف پہ بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کہتی ہے ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، صرف ایک سال ایسا تھا کہ آپ کا پورا مہینے کا اعتکاف ہوا اور وہ بھی لمبی روایت ہے اور اس کی وضاحت موجود ہے کہ پہلے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا اور 10 دن بعد کہا کہ لیلۃ القدر اس میں نہیں، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا 20 دن، پھر کہا اس میں بھی نہیں ہے لیلۃ القدر، اور اس کے بعد کہا یہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ نے کیا اعتکاف 10 دن کا ہوگا مصنون اعتکاف۔ میں اعتکاف اگر کسی کو کرنے کا ارادہ ہو تو مغرب کی نماز سے پہلے مسجد کے اندر آ جائے، یعنی آج 20واں روزہ ہے تو مغرب کی نماز سے قبل مسجد کے اندر آ جائے معتکف، اور جب شوال کے چاند کی لوگ اطلاع دے جب بھی مسجد سے باہر آئے، مسجد سے باہر نکلنے کا جہاں تک معاملہ ہے معتکف بلا ضرورت مسجد کے باہر نہیں نکل سکتا، یعنی عام حالات میں ایک آدمی جنازے میں شرکت کرتا ہے، کسی بیمار کی عادت کے لیے جاتا ہے، دعوت میں جاتا ہے، مختلف چیزیں، یہ تمام چیزیں معتکف اعتکاف کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ اگر یہ ہے کہ معتکف کسی غرض سے مسجد کے باہر نکلا، جیسے کسی مسجد میں لیٹرین میں، یا اس کے گھر سے کوئی چیز آیا اہلیہ لے کر کے آئی پردے کے نظموں کے ساتھ، ورنہ خاتون معتکف سے جا کر کے بات کر سکتی ہے۔ حضرت صفیہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کافی دیر باتیں ہوتے رہے، تو جب آپ ان کو چھوڑنے کے لیے واپس تشریف لے گئے تو اسی وقت کا صحابہ واقعہ ہے کہ آپ کھڑے تھے، تو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کسی خاتون کے ساتھ کھڑے ہیں تو بڑی تیزی سے گزرنے لگے، تو اللہ کے نبی نے دونوں کو آواز دکھایا تھا۔ جب وہ قریب آئے تو کہا یہ تمہاری ماں صفیہ بن حی بن اخطب ہے، تو کہا اللہ کے نبی کہ آپ کے بارے میں کوئی ایسا ویسا گمان بھی دل میں لا سکتے ہیں کہ ہم خیال نہیں؟ کہا نہیں، شیطان تمہاری رگوں میں خون کی گردش کے ساتھ دوڑتا ہے، آپ نے فوراً وضاحت کی۔ تو کسی غرض سے نکلا ہے، ضروری دواخانہ نہیں ہے قریب، ڈاکٹر آ نہیں سکتا، اس کی طبیعت بڑا بگڑ گئی ہے، دوا لانے، راستے میں اگر کوئی مریض مل گیا تو اس سے چلتے چلتے عیادت وغیرہ کی جا سکتی ہے، ورنہ بلا غرض بلا ضرورت مسجد سے معتکف کو نہیں نکلنا چاہیے۔ اعتکاف صرف مسجد میں، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اللہ کی مسجدوں میں وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کی حالت میں اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں معتکف رہو۔ اعتکاف صرف مسجد میں کرنا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں۔ یہ جو ہمارے یہاں لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ عورتیں گھر میں اعتکاف کریں، اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ہے، کوئی دلیل اس کی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث سے۔ اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ نے اجازت طلب کی اعتکاف کی،
آپ نے اجازت دے دیا، آپ نے خیمہ لگا دیا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے حضرت عائشہ سے کہا میرے لیے بھی اجازت مانگ لو، ان کی بھی اجازت مانگ لی، انہوں نے بھی خیمہ لگا دیا۔ پھر حضرت زینب نے دیکھا، انہوں نے بھی خیمہ لگایا۔ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے، خیموں کی قطار دیکھی تو کہا یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ امہات المومنین کا ہے۔ بولے سارے خیمے نکالے، یہ تو مقابلہ آرائی شروع ہو گئی، اعتکاف میں بیٹھنا ہے، سارے خیمے آپ نے نکلوا دیا، اور آپ نے اپنا خیمہ بھی نکلوا دیا، اور اس سال آپ نے شوال میں اعتکاف کیا۔ لیکن اللہ کے نبی کے بعد اور اللہ کے نبی کے دور میں صحابیات اور امہات المومنین مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اس لیے مسجد میں اگر ایسا نظم ہے کہ خواتین کے لیے کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہوگی، کوئی ڈسٹربن نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا، تو خواتین مسجد ہی میں اعتکاف کریں، گھر میں اعتکاف نہیں ہے۔ جو یہ لوگ دلیل دیتی ہیں کہ خواتین کے لیے افضل گھر ہے، افضل گھر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے امور گھر میں کیے جائیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا افضل گھر ہے ہونے کا مطلب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، اللہ کے نبی نے واضح طور پر اعتکاف کے لیے صرف مسجد کا حکم دیا۔ کوئی امہات المومنین، کوئی صحابیہ اپنے گھر میں اعتکاف نہیں کیا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ آدمی کو اعتراف کرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے تو مسجد میں ہی آ کر کے اعتکاف کرے۔ اب ہمارے یہاں بعض لوگ یہ بولتے ہیں جیسے خواتین، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ خواتین اگر مسجد میں آئے گی تو فتنہ ہوگا۔ حالانکہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہمیشہ ہر مسجد میں آپ کو ایک بورڈ ملے گا، دیکھیے اس پر ٹائم ٹیبل کا بورڈ، اس پہ ایک آیت لکھی ہوتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہم اللہ کا کلام لکھ کر لگائے رہتے ہیں کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور کہتے ہیں عورتیں مسجد میں آئے گی تو برائی ہوگی، بے حیائی، استغفر اللہ، اللہ کا خوف نہیں ہے دلوں میں۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی بندیاں اگر مسجد میں آنے کے لیے تم سے اجازت طلب کرے تو ان کو روکو نا۔ نماز میں جب سب پڑھاتے ہیں اللہ کے نبی تو پہلے مرد کھڑے ہوتے، پھر بچے، پھر خواتین، اس کے بعد خواتین کھڑی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ لمبی نماز پڑھوں، لیکن بچوں کے رونوں کی آواز کی وجہ سے خواتین کو تکلیف پہنچتی ہے، ماں کو، اور بوڑھوں کی وجہ سے مجھے جلدی رکوع کرنا پڑتی ہے، یعنی میں جلدی رکوع کر دیتا ہوں، ورنہ میری خواہش ہوتی ہے کہ خوب لمبا پڑھوں۔ مسجد میں خواتین کا جانا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کو مسجد تراویح پڑھنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اپنے ساتھ۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے، میں کہتا ہوں مسجد پر پابندی لگا دی ہم نے، بورڈ لگا دیا، بند، فتنہ ہوگا۔ مسجد میں اگر خواتین آئے گی تو فتنہ ہوگا، ہمارے یہاں پابندی لگا دی گئی۔ اب مسجد کے دروازے تو بند کر دیے گئے، جہاں خطبہ ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، آخرت کی جہنم کی باتیں ہوتی ہے، جنت کی خوشخبریاں جو قرآن حدیث میں وہ بیان کی جاتی ہے، اللہ کی توحید۔ اب یہ سب تو ہماری خواتین اس سے محروم ہو گئی۔ آج ایک خبر آتی ہے، ایک غیرت مند مسلمان کا سر سے جھک جاتا ہے، دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ ہماری بیٹیاں خیروں کے ساتھ، یہ اس قوم کی بیٹیاں ہیں کہ سمجھا کو جب ابو جہل کہتا ہے بول دین دے گی یا جان، تو کہتی ہے بڑی چھوٹی چیز تم نے عقیدے کے مقابلے میں مانگی۔ عقیدے کی کیا اہمیت ہے؟ یہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام گھر بار چھوڑ کر کے بدن کے کپڑوں پر کس کے لیے نکلے؟ عقیدے کے لیے، یہ قربان کرنا۔ کیونکہ یہ جو تربیت کا ہے مسجد، جہاں خطبے سے تقریر سے اصلاح ہو، اس کو راستہ تو ہم نے بند کر دیا، باقی سارے راستے کھلے۔ کالج میں جا سکتی ہیں، تبلیغی جماعت میں جا سکتی ہیں، تو جماعت بھی نکل رہی ہے خواتین کی، اجتماعات میں جا سکتی ہیں، مدرسوں میں پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں، ہاسٹل میں، کالجز میں جا سکتی ہیں، ہر قسم کی تقاریب میں جا سکتی ہیں، شادی بیاہ میں جا سکتی ہے، مال میں جا سکتی ہے، سرکس آتی ہے، نمائش ہوتی ہے، کتابی میلہ ہے خواتین کے لیے مخصوص دن، مولوی کی تقریر ہے تو اعلان ہوگا، پردے کا معقول انتظام، مولوی کی تقریر میں، جلسے میں، ملا کی مجلس میں فتنہ ہے، اللہ کے گھر میں استغفر اللہ، فتنہ ہے۔ پیر صاحب آ رہے ہیں، مجلس بیٹھی ہوئی ہے، اور سو ہے، سب ہو رہا ہے، تو ہم نے یہ پابندی لگا دی۔
اگر مسجد میں انتظام ہو بالکل خواتین بیٹھ سکتی ہیں، خواتین مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں اگر ان کو کرنا ہے تو مسجد میں. لیکن ایک چیز ہے، جو شرطیں ہیں وہ شرطیں ضروری ہیں. اعتکاف کس کے لیے؟ مومن ہے، مجنون پاگل نہ ہو، بچہ نہ ہو، پاک ہونا چاہیے. اور خواتین میں اگر مخصوص ایام آتے ہیں تو پھر ان کے لیے اعتکاف نہیں ہے. اگر اس کا شوہر اجازت نہیں دیتا ہے تو اس کے لیے اعتکاف نہیں ہے. شوہر سے اجازت بھی ضروری ہے. اعتکاف جو ہے یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی اپنے حالات بیان کرے، اپنے گناہوں کو پیش کرے، توبہ استغفار کرے. اس کے لیے اعتکاف. اسی لیے ایک چادر باندھ کر کے بالکل اکیلے تنہا کر دیا جاتا ہے، اس کو بہت تکلیف. اور خاص طور سے لیلۃ القدر کی راتوں میں اگر آدمی اعتکاف میں نہ بھی بیٹھ چکا ہے تو یہ پوری رات عبادت کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے ایک دعا خاص بتائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور ایک روایت اور ہے جیسے ابو داؤد اور ترمذی کی روایت کے عفو کریم کے الفاظ کے ساتھ ہے. یہ دعا کثرت سے پڑھنا چاہیے. یہ توبہ اور استغفار کی رات ہے، جو گناہوں سے معافی کی طلب کرنے کی رات ہے. آدمی اپنے آپ کو اللہ کی جناب میں جھکا دے ہوئے، اپنا سر رکھتے ہوئے پورے ماضی کو پورے حالات کو یاد کرے، کھل کر کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور کبھی نہ کرنے کی گناہ دوبارہ اللہ سے وعدہ کرے. اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ بندہ اللہ کی جناب میں اپنے سر کو رکھتا ہے، روتا ہے، پھر گڑاتا ہے، پھر ملاتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے فلاں بندے نے گناہ کیا، اس نے جانا، اس کا اعتراف ہے اور اس نے مجھ سے معافی طلب کی. میرے فرشتوں گواہ رہنا، میرے عظمت و جلال، میری بڑائی اور کبریائی کی قسم، میں نے اپنے فلاں بندے اور بندے کو بخش دیا. ہمارے والدین، ہمارے اقربا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کی ماں، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کے نانا دادا، سب دنیا سے گزر گئے. ہر قسم کے رشتوں میں کچھ رشتے ایسے ملیں گے. یہ سب ہمارے دعاؤں کے بڑے وہ ہوتے ہیں منتظر. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ میں کوئی بندہ ہے، بندی اللہ کے جناب میں پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اچانک اس کے درجے کو بلند کرتا ہے. رب العالمین سے بندہ سوال کرتا ہے، اللہ میرے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، پھر اس بنیاد پر میرے درجے کو بلند کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے فلاں بندے یا بندی نے تیرے لیے دعا کی، میں نے اس کو قبول کیا. بڑی حاجت ہے ان کے لیے بھی خوب گڑگڑا کر دعا مانگے. ہمارے جو حالات بگڑے ہوئے، اگر کوئی مریض ہے تو اس کی صفائی آنے کی، اگر معاشی اعتبار سے کمزوری ہے اللہ عطا کرنے والا ہے. اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے ہر چیز کے لیے یہ لیلۃ القدر توبہ استغفار دعا مناجات کی رات ہے. اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے جہنم سے غلو خلاصی حاصل کرے، جنت کو حاصل کرے. اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص مجھ سے جنت کے 3 مرتبہ سوال کرے گا میں اسے جنت عطا کروں گا، سجدے کی حالت میں صدقے کے ساتھ. یہ آخری اشرا رمضان مبارک کا موسموں کا، یہ نیکیوں کا موسم بہار گزر رہا ہے اور اس کے آخری انتہائی پررونق، انتہائی مفید ساتھی، مفید لمحے باقی ہے. اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس کو ذرا سا بھی ضائع نہ کریں. ہر وقت اپنی زبان کو ذکر و اذکار، چلتے پھرتے اپنے آپ کو اس پر ڈوبا دیں. ریاکاری نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں پر لوگ تسبیح لے کر کے چلتے رہتے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے پڑھ رہے ہیں کہ بات کرتے ہیں. تسبیح کے دانے بھی چلتے رہتے ہیں. نفلی عبادت چھپ کر کی جاتی ہے، چھپ کر. آج چل پھر رہے ہیں دل میں پڑھ کے، بازو والے کو احساس نہ ہو. فرائض ہیں وہ جو اعلانیہ کیے جاتے ہیں سب نہیں. جب موقع ملے قرآن، اب تو موبائل کا دور ہے، جہاں پڑھنے رہے کہ آپ نے دیکھا موبائل ہے، قرآن وہاں بیٹھ کر کیا پڑھ سکتے ہیں. نوافل کثرت سے پڑھیں. کوشش کریں کہ اس رمضان المبارک سے اگر نماز کی پابندی نہیں ہے تو آپ اس کے بعد موت کا فرشتہ دستک دے اس وقت تک کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ نماز چھوٹے. نمازی کا فائدہ کیا جانتے ہو؟ بے شمار فائدے ہیں. جب نمازی کو قبرستان میں دفن کر کے لوگ آتے ہیں اور فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں سوال و جواب کے لیے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو ایسا لگتا ہے کہ مغرب کا ٹائم ہے، تو فرشتوں سے وہ کہتا ہے کہ رکو رکو ہٹو، مجھ کو پہلے عصر کی نماز پڑھنے دو، ابھی سورج غروب ہو جائے گا، میرا نماز کا مسئلہ ہے. تو فرشتے کہیں گے کہ عمل کا سلسلہ ختم،
یہاں سے تو عمل کا سیلا اس کا بدلہ شروع ہو رہا ہے کہ نماز کا پڑھنا. تو ایسا ہے تو پیمان کریں. سنن رواتب کا ہے جس کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں کہ وہ بھی نہ چھوڑیں گے. اور رمضان مبارک میں خاص طور سے نماز خاص طور سے سنت اور نوافل کے ساتھ رہ کریں اور اس کی پابندی کے اللہ سے دعا کریں اور کوشش بھی کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین جاہدوا، جو لوگ ہمارے لیے ہمیں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے. اگر ہم اپنی طبیعت کو مائل کریں گے، ہم اپنی اس کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے گا. ہم یہ تحیہ کر لیں کہ ہم خود اور پورے اہل خانہ کے ساتھ 5 راتیں جاگیں گے اور 5 رات عبادت کریں گے اور اہل خانہ کے ساتھ آئندہ ہمیشہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی، روزانہ کم سے کم تھوڑا سا قرآن گھر میں بلند آواز میں تلاوت کریں گے تاکہ ہر قسم کی برکتیں حاصل ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ماہ مبارک کے آخری ایام الہ العالمین اس میں بڑی عظیم لیلۃ القدر کی رات ہے. رب العالمین 5 راتیں کو خوب تیری عبادت کرنے کی توفیق دے. رب العالمین الہ العالمین خوب ٹوٹ کر تیری عبادت کرنے کی توفیق دے. شب قدر کو رب العالمین ہم نہیں جانتے کب تو نے رکھا ہے رب العالمین، لیکن تو جانتا ہے. الہ العالمین ہر رات کو اور شب قدر کی جو رات ہے اس رات میں خوب عبادت کی توفیق دے. رب العالمین الہ العالمین توبہ اور استغفار کی توفیق دے. رب العالمین گناہوں سے معافی کی توفیق دے. نیکیوں پر ثابت قدم رکھنے اور نیک زندگی گزارنے کی دعا مانگنے اور نیک بنے رہنے کی توفیق دے. اللہ اس رمضان کو ہمیں اپنے آپ کو بدلنے والا رمضان بنا دے. رب العالمین الہ العالمین رب العالمین گناہوں سے بھری جن کی زندگیاں ہیں رب العالمین نیکیوں سے بھرپور کر دے. الہ العالمین جو بیمار ہے انہیں شفائے کلی دے. رب العالمین کتنے ہی شخصیات ہیں رب العالمین جو پچھلے دن رمضان ہمارے درمیان کی اب نہیں ہے. اللہ ان کی مغفرت فرما. رب العالمین الہ العالمین ان کے گناہوں کو بخش دے. رب العالمین اللہ بڑے مشکل حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے. رب العالمین باطل اپنی پوری قوت پوری سازش کے ساتھ میدان میں ہے. رب العالمین ان کی صفوں میں انتشار پیدا فرما اور ان سے مقابلہ کرنے کا عزم اور حوصلہ دے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو بزدلی سے اس کی حفاظت فرما. رب العالمین ان کو شجاعت دے، ہمت دے، جرأت دے. حالات کا مکانہ وار مقابلہ کریں، خطرات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کریں. رب العالمین ایسے حالات پیدا فرما. رب العالمین الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم